عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس پہ الیکشن کمیشن ارکان کی حکومتی وفد سے ملاقات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد لائی جائے گی۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران کی حکومت اتحاد کے وفد سے ملاقات پر غور ہوا۔ پی ٹی آئی قیادت نے الیکشن کمیشن ارکان کی حکومتی وفد سے ملاقات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کو عالمی سازش کے تحت نکالا نہیں گیا بلکہ لایا گیا تھا۔ ان کی اصلیت جانتے ہیں۔ فورن فنڈنگ کے ذریعے اسرائیل اور بھارت سے پیسہ آیا، پہلے انہیں اقتدار سے نکالا، اب نام و نشان مٹائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان پشاور میں کارکنوں سے مخاطب تھے۔ کہتے ہیں بین الاقوامی سازش کے تحت مجھے اقتدار سے نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا، بین الاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا۔ ہم تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں۔ اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے، ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی مٹانا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو۔ ایک ملک دشمن عنصر پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے، بیرونی سپورٹ کے ذریعے داخل ہو چکا ہے اور وہ ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ 1999 میں ظلم و ستم کے خلاف کھڑے تھے اور 23 سال بعد بھی کھڑے ہیں، یہ کہنا ہے نون لیگی رہنما مریم نواز کا۔ انہوں نے کہا کہ آزمائشوں نے مجھے مضبوط اور پرعزم بنا دیا ہے۔ غیر منصفانہ سلوک سے نواز شریف کو اکیلا کرنے کی کوشش ختم نہیں ہوئی، انشاءاللہ ہمت نہیں ہاریں گے۔ مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، مریم نواز کا ٹویٹ کرتے کہنا تھا کہ 1999 میں ظلم و ستم کے خلاف کھڑے تھے اور 23 سال بعد بھی کھڑے ہیں۔ آزمائشوں نے مجھے مضبوط اور پرعزم بنا دیا ہے۔ غیر منصفانہ سلوک سے نواز شریف کو اکیلا کرنے کی کوشش ختم نہیں ہوئی۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کے متعدد اکاؤنٹ چھپائے۔ عمران خان مسٹر کلین نہیں، مسٹر کرپشن اور مسٹر انا پرست ہیں، انہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے۔ مزید کہا کہ جھوٹ بے نقاب کریں گے، ہم نے سیاسی ساکھ داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے، معیشت بحال کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کلین نہیں ہے، یہ مسٹر کرپشن ہے، یہ مسٹر منی لانڈرر ہے، یہ مسٹر جھوٹ ہے، یہ مسٹر انا پرستی ہے، جس نے ہٹلر کی طرح اپنی انا کو اور اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ عمران خان، ہم تمہیں ہٹلر نہیں بننے دیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ سودا جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو انا پرستی پہ مبنی ہو، وہ کبھی دیر پا نہیں ہوتا۔ اس نے جلسوں میں کھڑے ہو کر میرے خلاف کہا ہے کہ تم چور اور ڈاکو ہو۔ عمران خان، میں تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے چور اور ڈاکو تم ہو، اس کا ثبوت تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اور میں حیران ہوں، کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ عمران خان کی دھمکیوں سے ڈر کے فیصلہ نہیں کر پا رہا؟ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ کرے گا، چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا کیس ہے، سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور یہ سب کھیل عمران خان کے دستخطوں سے کھیلا گیا ہے۔ اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے وہ مشکل فیصلے بھی کیے ہیں جو شاید کوئی سیاسی حکومت کرنے سے 100 دفعہ ہچکچاتی۔ تو اگلے چند ماہ کے اندر ہم اس معیشت کو مستحکم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ نون لیگ کے رہنما مصدق ملک کا کہنا ہے کہ عارف نقوی نے غیر قانونی طریقے سے کرکٹ کلب کی رقم پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ پہ بھیجی۔
اگر کوئی شخص $250 بلین کی منی لانڈرنگ میں شامل گناہ ہو تو کیا وہ صادق و امین ہے؟ قانون کے مطابق کوئی بھی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی شخص یا کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی۔ اگر کوئی شخص $250 ملین کی منی لانڈرنگ کے مجرم کا شریک جرم ہو، شامل گناہ ہو اور ابیٹر ہو تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اگر کوئی شخص ایسے شخص کا گارنٹور ہو جس کو 290 سال کی سزا کا عندیہ دیا جا رہا ہو امریکی عدالتوں سے تو کیا وہ صادق اور امین ہے؟ اللیگل پیسہ جو پاکستان میں نہیں آ سکتا اس کو لانڈر کرنے کے لیے، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں، کالا دھن سفید کرنے کی ایک طریقہ کار کے لیے پہلے ایک زمین لی گئی آکسفورڈ شائر میں، وہاں پہ ایک کرکٹ کلب کھولا گیا، اس کرکٹ کلب میں T20 بنایا گیا، اور یہ وہ طریقہ کار تھا جس کے ذریعے کالا دھن، اللیگل منی لانڈر کیا گیا اس اسکیم کے ذریعے، اور وہ تمام پیسے پاکستان بھیجے گئے کس کے اکاؤنٹ میں؟ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ۔ 2 ملین پاؤنڈ ابراج انویسٹمنٹس کے اکاؤنٹ سے نکال کے 2 ملین پاؤنڈ جو ہیں عمران خان صاحب کو بھیجے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں اللیگلی منی لانڈر کر کے۔ ہم آج بھی چور ہیں، وہ آج بھی صادق اور امین ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ برطانوی اخبار بتا رہا ہے کہ کس طرح چیریٹی کا پیسہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوا۔ اگر فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ غلط ہے تو عمران خان ان کے خلاف کیس کرے۔ فورن فنڈنگ کا سوال بار بار کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں تو اثاثوں کا جواب دیں۔ محمد زبیر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ فائنینشیل ٹائمز کیا کہہ رہے ہیں؟ فائنینشیل ٹائمز سمپلی یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے چینل کیا گیا تھا اللیگل پیسہ جو جمع کیا گیا تھا کسی اور وجہ سے، چیریٹی کے لیے جمع کیا گیا تھا، اس کو ڈائیورٹ کر کے یہاں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں لے کے آئے اور پھر ڈکلیئر بھی نہیں کیا۔ اب عمران خان کے پاس موقع ہے، پوری پی ٹی آئی لیڈرشپ کے پاس موقع ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا پوتر شو کرنے لائبل سوٹ کر دیں ان کے خلاف، فائنینشیل ٹائمز کے خلاف، ان سے اپالوجی لیں، یا اگر وہ اپالوجی نہیں کرتے تو برٹش کورٹس میں کیس کریں۔ برٹش کورٹس پر تو یقین ہے نا، اگر پاکستانی کورٹس پر یقین نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری تمام لیڈرشپ 4 سال تک جیلوں میں جائے، اکاؤنٹیبلٹی کے کیسز ہوں، ریفرنسز فائل ہوں، نیب کے اس فیسسٹ آرگنائزیشن کے انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان ہم نے سب کچھ بھگتا۔ لیکن اب عمران خان صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے تو بھائی اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آ کے بتا دیں نا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور بلاول کی اوورسیز پاکستانیوں سے نفرت حیران کن ہے۔ پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ آنا چاہیے۔ عارف نقوی پاکستانی ہے، بیرون ملک سے پیسہ قانونی طریقے سے پاکستان آیا، الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ضمن الیکشن سے قبل ہی وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی۔ فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ فضل الرحمان، شہباز شریف اور یہ بلاول اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی سے نفرت میں کیوں مبتلا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم جو فنڈنگ کرتے ہیں وہ ہم ایسی کرتے ہیں اور ہم آگے بھی ایسی کریں گے۔ عارف نقوی پاکستانی ہیں، انہوں نے وہ پیسہ بھیجا، وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستان آیا، لیگل طریقے سے ڈکلیئر ہوا۔ جو کیس کا فیصلہ ہے وہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا کیس اکٹھا لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ ہم جنرل الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن سے پہلے انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی اور ہم ملک میں جنرل الیکشنز کرائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اتحاد کی ایک اور بڑی فتح، حکومت اتحاد کے ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ اپوزیشن اتحاد کے امیدوار علی حیدر گیلانی نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرائے۔ راجہ بشارت کہتے ہیں اپوزیشن نے شکست دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب، تحریک انصاف کے واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو گئے۔ اپوزیشن اتحاد کے امیدوار علی حیدر گیلانی نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہ کروائے۔ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پی ٹی آئی کے واسق قیوم عباسی نے 7 کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ اپوزیشن اتحاد کے علی حیدر گیلانی نے مقررہ وقت شام 5 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع نہ کروائے۔ سیکرٹری اسمبلی عنایت اللہ نے جانچ پڑتال کے بعد واسق قیوم عباسی کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے اور اعلان کیا کہ کسی اور امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ 7 پیپر آئے ہیں، واسق قیوم عباسی کو نامزد کیا گیا ہے
اور ساتھوں کے ساتھوں جو ہیں وہ سکروٹنی ہو گئی ہے اور یہ ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما رجا بشارت نے کہا کہ اپوزیشن کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ واسق قیوم عباسی بولے، آج وزارت اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر شپ تحریک انصاف کے پاس ہے، اب ہمارا رخ وفاقی حکومت کی جانب ہے۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ انہیں اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، انہیں معلوم تھا کہ جو کل کا ان کا ایک ووٹ کا ٹول ہے اس سے زیادہ ان کو ووٹ نہیں ملنے۔ ایوان کے اندر اللہ کی مہربانی سے سی ایم بی ہمارے الائز چودھری پرویز الہی صاحب، اسپیکر سبطین خان صاحب وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس، اور اللہ کی مہربانی سے ڈپٹی اسپیکر بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اور یہ 17 سے جو تسلسل شروع ہوا ہے جو کامیابی کا پنجاب میں، اور یہ تسلسل یقیناً عمران خان صاحب کے بیانیے پہ تھا۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے نامزد امیدوار علی حیدر گیلانی نے کہا کہ گزشتہ روز اسپیکر کے لیے انتخابی عمل شفاف نہیں ہوا، اسی لیے قیادت نے ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا بائیکاٹ تمام جماعتیں کریں گی، تو کل کوئی الیکشن نہیں ہوگا ہماری طرف سے۔ ہم کورٹ میں جائیں گے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے کل اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنائیں۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں واسق قیوم عباسی کو باضابطہ طور پر بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر قرار دیا جائے گا، جس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان ان سے حلف لیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اتوار کو دوپہر 1 بجے ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نون لیگ کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر نے درخواست دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ پیر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسپیکر کے الیکشن میں بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کرنا آئین و قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کو کل عدم قرار دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے بڑے اقدام، ہیلتھ کارڈ پروگرام کو مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا فیصلہ، وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری، پنجاب کے تمام ہاسپٹلز کے ایمرجنسی وارڈز کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری، ایمرجنسی وارڈز میں مریضوں کو تمام ادویات مفت دی جائیں گی، جبکہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بستروں کی تعداد 400 تک بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈاکٹرز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے خصوصی پروگرام شروع کرنے کی ہدایت۔ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی خالی اراضی پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی رہائش گاہیں بنائی جائیں۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے بڑے اقدامات، ہیلتھ کارڈ پروگرام کو مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔